اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت نمبر 16 سے 25 تک پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ان کی اس تجارت نے ان کو کچھ نفع نہ دیا اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہی ہیں۔ تجارت سے مراد ہدایت، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی نقصان والی تجارت کی۔ ضروری نہیں کہ انہیں دنیا میں ہی اس نقصان کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو جو ان کو فوری فائدے ہوتے تھے وہ اس پر بڑے خوش ہوتے تھے، یعنی مسلمانوں سے مل گئے تو مال غنیمت حاصل کر لیا، اور اپنے شیطانوں سے ملتے تو ان سے فائدے اٹھا لیے۔ اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 17۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ آگ جلانے والے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی اور حق و باطل، صحیح و غلط، مفید و نقصان، دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ جو سچے مومن تھے انہیں سب کچھ واضح نظر آنے لگا، مگر منافقین جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے تھے، تاریکی میں تھے، شرک میں مبتلا تھے، لیکن جو ایک بار مسلمان ہوئے اور روشنی میں آ گئے، حلال و حرام، خیر و شر کو پہچان گئے، لیکن وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ کے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اسی اندھے پن کو اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہرگز نہیں کہ وہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ جو جس طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف اس کی مدد کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب منافقوں نے خود صداقت دیکھنا گوارا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ تفسیر طبری۔ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون۔ آیت نمبر 18۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ اب منافقوں کی یہ حالت ہے کہ یہ حق سننے سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہو گئے ہیں، اور حق سامنے آتا ہے تو دیکھ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 19۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس میں اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے شور کو سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر حقیقتاً وہ اس طرح نہیں بچ سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ زور کی بارش ہو رہی ہے، یہ دوسری قسم کے منافقوں کی مثال ہے۔ پہلی مثال ان منافقوں کی تھی جو دل میں اسلام سے قطعی منکر تھے، مگر کسی غرض اور مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری قسم کے منافق شک، تذبذب اور ایمان کی کمزوری میں مبتلا تھے۔ اس مثال میں زوردار بارش سے مراد اسلامی احکامات ہیں جو پے در پے نازل ہو رہے تھے، جو انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور اس میں اندھیری، گھٹا اور کڑک سے مراد وہ مشکلات و مصائب ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کی راہ میں پیش آ رہے تھے۔
چمک سے مراد وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی۔ اب جب کوئی کڑک یعنی مصیبت مسلمانوں کو پیش آتی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات شروع کر دیتے، اور پھر جب معاملہ ذرا آسان ہو جاتا اور مصائب دور ہو جاتے تو یہ لوگ پھر اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، اور جب کوئی سخت حکم نازل ہوتا تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے۔ آیت نمبر 20 ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کے منافقوں کا جن کے دلوں میں کفر ہی کفر تھا نور بصارت چھین لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے گونگا بہرا اور اندھا بنا سکتا تھا۔ انہیں جب اسلام میں آسانی میسر آتی تو اسلام کی طرف راغب ہو جاتے، اور جب سخت احکام نازل ہوتے تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے۔ مگر اللہ کا یہ دستور نہیں، جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی دیکھنے اور سننے نہ دے۔ یہ منافقین جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے تیار تھے، اس قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، منافقین کا روشنی میں چلنا یعنی کلمہ حق کو پہچان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا یہ کفر کی طرف لوٹنا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر برائی ملے تو اسی وقت پھر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ مدینہ میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب فرما کر اسلام کی بنیادی دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو تم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے، تمہاری تمام ضروریات مہیا کرنے والا ہے۔ تو پھر تم اسے چھوڑ کر کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو معبود مانو، اسی کی عبادت کرو، اور جانتے بوجھتے ہوئے شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، پھر تم کیوں جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک بناتے ہو؟ زمین سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات زندگی فراہم کی۔ جب کوئی پودا لگاتے ہیں تو اسے پھلنے پھولنے کے لیے روشنی، دھوپ، حرارت، ہوا، خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹی میں قوت پیدا کرتا ہے اور پودا فضا سے مطلوبہ خوراک حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں ہوں جو تمہیں پیدا کرتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں، زمین کو ماں کی طرح بنا دیا، آسمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہوں، شمسی شعاؤں سے، شہاب ثاقب سے حفاظت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرو اور مجھے اپنا خالق و مالک اور رازق مان جاؤ، میری عبادت کرو، کسی کو میرا شریک نہ بناؤ۔ کیا ہے کوئی ایسا جو زمین سے رزق پیدا کر سکے؟ سارے کے سارے اختیارات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم
من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اور اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور خدا کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ توحید کے اثبات کے بعد اب اس آیت میں رسالت کے اثبات کا بیان ہے کہ یہ کتاب وہ نہیں جس میں تم شک کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا۔ کبھی کہتے ہو کہ جادوگر ہے یا کاہن کا کلام ہے اور کبھی اسے کسی دیوانے کا یا شاعر کا کلام بتلاتے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا لائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طور میں آیت نمبر 35، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو لوگ حق کو ماننا نہیں چاہتے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں جسے اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر خود سے بنا لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے اس کی تصدیق کرنے والا اور الکتاب، اس میں شک نہیں، یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اسراء میں، کہہ دیجئے کہ اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے بعض مددگار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مثل لے آنے کا چیلنج دیا لیکن کسی کو جرت نہ ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود میں، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، کہہ دے پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں جھنجھوڑا گیا ہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر لکھوا کر دستور کے مطابق باب کعبہ پر لٹکا دی، جو کئی روز لٹکتی رہی، مگر کسی شاعر نے اس کے آخر میں من ھذا من کلام البشر کا اضافہ کر کے اپنے عجز کا کھلا اعتراف کر لیا۔ آیت نمبر 24، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شعور سے کام لینے کا حکم دیتا ہے کہ ذرا سوچو تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی رہنمائی کا انکار؟ تو پھر یہ انکار صرف دنیا تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہے گا۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہی نہیں، معدنی پتھر جیسے پتھر کا کوئلہ، گندھک وغیرہ، جو آگ کی حدت کو 20 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حجارہ سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی پوجا یہ کرتے تھے۔ اس قول کی تائید اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم بھی اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تاکہ کافروں کو اپنے معبود کی حقیقت کا علم ہو سکے اور ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہو۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے وہاں پاک و صاف بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں کفار اور ان کی وعید کا ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی مومنوں اور ان کی جزا کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں باتیں ضروری ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو مان کر اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری
फितरत के मुताबिक पाक व साफ अमाल किए, इनके लिए खुशखबरी है इस जन्नत की जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। दुनिया में तो दरिया सूख जाते हैं मगर जन्नतों का पानी हमेशा रहने वाला है। जहन्नम का तज़किरा हो तो शैतान ये कहता है कि अल्लाह गफूर और रहीम है, और जन्नत का तज़किरा हो तो ये कहकर धोखा देता है कि तुम इस काबिल हो मंजिल पाने के लिए। उसी की समझ चलना पड़ता है। जन्नत में जब खाने को फल मिलेंगे तो इंसान शुक्र अदा करते हुए ये कहेंगे कि दुनिया में भी हम पर अल्लाह ने करम किया और ऐसे ही फल हमें खाने को दिए। जन्नत के फल हम शक्ल होंगे मगर जायके और मज़े में बहुत मुख्तलिफ होंगे। सूरह सजदा में है कि किसी आँख ने उन्हें देखा, ना किसी कान ने उनकी बात सुना। देखा सुना तो कुजा किसी इंसान के दिल में उनका गुमान भी नहीं गुजरा होगा। तो आज हमने आयत नंबर 16 से 25 तक पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।